وہ ایک گرمیوں کی رات تھی۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھال کر نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کے زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھیے مت۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی سے جاگ گیا۔ پہلے سوچا کہ کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھنے سے ہی اس کے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ کر سوچا کہ اب اگر آئی تو انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کی غرانے کی آوازیں میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی راہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ جوتے کی طرف بڑھائے اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا، لیکن دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف محسوس ہو رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی۔ کبھی دور جاتے ہوئے آواز آتی، کبھی قریب سے آتی۔ اچانک شدید خوف سے میرے بدن میں دوڑ گئی۔ میری پنڈلیاں پیر سن ہو گئیں۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھے سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آ کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے چہرے پر دانت گاڑے ہوئے تھی، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا، پھر مجھے خواب بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گھونسلہ ڈھک رہا ہوتا۔ خواب بھیانک لوگ دکھائی دیتے، کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گھونسلہ ڈھک رہا ہوتا۔ آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کروانے آئے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا، وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکتی۔ میری امی میری طرف پیٹھ کی الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہنہ پڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی۔